امریکی میڈیا کا ایرانی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 217 ہلاکتوں کا دعویٰ۔ اب تک 2500 سے زائد مظاہرین گرفتار کیے جا چکے۔ رپورٹس کے مطابق تہران، تبریز، اصفہان، مشہد اور کرمان سمیت 100 سے زائد شہروں میں مظاہرے جاری ہیں۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس معطل۔ مظاہرین نے 42 بسوں، 26 بینکوں، 10 سرکاری اداروں کی بلڈنگز اور 24 گھروں کو جلا دیا۔ 25 مساجد کو بھی نقصان پہنچا۔ حملوں کے دوران فائر ڈپارٹمنٹ کی 48 گاڑیاں اور 8 فائر انجن نظر آتش۔ تہران میں مظاہرین کے حملوں میں اسپتال اور 2 طبی مراکز بھی نشانہ بنے۔ پرتشدد مظاہروں کے بعد مختلف شہروں میں فوج تعینات۔ پاسداران انقلاب نے سیکیورٹی کو ریڈ لائن قرار دے کر سخت کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندگان کی ملاقات۔ صوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال اور عوام کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال۔ عوامی فلاح، ترقیاتی منصوبوں اور گورننس سے متعلق امور زیر بحث۔ وزیراعظم نے کہا کہ ہمیں خیبر پختونخوا کے عوام کے مسائل کا مکمل ادراک ہے۔ وفاقی ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل ترجیحات میں شامل ہے۔ عوامی نمائندگان نے کہا کہ کے پی حکومت مکمل ناکام ہو چکی۔ صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر کی کوئی واضح پالیسی نہیں۔ ادھر وزیراعظم نے راولپنڈی اور اسلام آباد کی پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے چراہ ڈیم منصوبے کی منظوری دے دی۔ راول جھیل کے قریب واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے گا۔ چراہ ڈیم اور واٹر پلانٹ کو ملانے کے لیے 20 کلومیٹر طویل پائپ لائن بچھے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا وفاقی ٹرانسفر اور ریونیو ریلیز میں نمایاں کمی کا دعویٰ۔ مشیر خزانہ کے پی مزمل اسلم کہتے ہیں 157 ارب روپے کا سرپلس بجٹ وفاقی ٹرانسفر کے حساب سے بنایا تھا۔ جاری اخراجات کے لیے 63 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ وفاقی جانب سے صرف 46 ارب روپے جاری ہوئے۔ جاری اخراجات کے علاوہ فنڈز ریلیز انتہائی کم کی گئیں۔ فنڈز نہ ملنے سے ضم اضلاع میں سروس ڈیلیوری متاثر ہے۔ بروقت ادائیگی نہ ہوئی تو سرپلس بجٹ کا ہدف حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پنجاب میں سردیوں کی چھٹیوں میں توسیع۔ تعلیمی ادارے اب 19 جنوری کو کھلیں گے۔ وزیر تعلیم پنجاب سکندر حیات نے چھٹیوں میں اضافے کا اعلان کر دیا۔ فیصلہ عوام کی مشاورت، موسم کی شدت اور طلبہ کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ چھٹیاں بڑھنے پر بچے خوشی سے نہال۔ اسکول کی چھٹیاں ہو گئی، ہم مزے کریں گے، نانوں کے گھر جائیں گے، مزہ آئے گا۔ اسکول سے چھٹیاں ہو گئی، ہم زیادہ مزے کریں گے، نانوں کے گھر جائیں گے۔ اسکول سے بہت زیادہ چھٹیاں ہو گئی ہیں، ہم کھیل لیں گے۔ ہم کا چھٹیاں ہو گئی، مزہ کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سعودی عرب کے دورے کے پہلے مرحلے میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ وائی سی وزراء خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اسحاق ڈار جدہ میں پاکستانی کونسل خانے کی نئی عمارت کا افتتاح بھی کریں گے۔ ترکی پاک سعودی عرب دفاعی اتحاد میں شامل ہونے کا خواہش مند۔ بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ترکی کی شمولیت کے بعد نئی سیکیورٹی صف بندی کی راہ ہموار ہوگی۔ ترکی کی شمولیت سے مشرق وسطیٰ اور اس سے باہر طاقت کا توازن بدل سکتا ہے۔ ترکی، پاکستان، سعودی عرب دفاعی اتحاد کے تحت ایک ملک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور ہوگا۔ ایک ملک پر حملہ دوسرے پر تصور کیا جانا نیٹو کی شق نمبر 5 ہے۔ ترکی کی شمولیت پر بات چیت آخری مرحلے میں ہے۔ سعودی عرب مالی طاقت، پاکستان کے پاس جوہری صلاحیت، ترکی کے پاس دفاعی صنعت تیار ہے۔ صوبے میں اب تک 13,000 سے زائد منصوبے شروع کیے گئے۔ مختلف شعبوں میں 9,193 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے صحت، تعلیم، زراعت، سڑکیں، آبپاشی اور سماجی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ سندھ حکومت کے ترقیاتی ویژن کا مقصد صرف منصوبوں کا آغاز نہیں بلکہ بروقت تکمیل، معیار کی سخت پاسداری بھی یقینی بنانا ہے۔ شہر کے ہر ترقیاتی منصوبے کا مقصد شہریوں کی زندگی بہتر بنانا اور کراچی کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنا ہے۔ پی ٹی آئی کی سیاست جارحانہ ہے۔ پی ٹی آئی اگر پرامن سیاست کرے تو ان کا مستقبل ہے۔ پیپلز پارٹی کسی سیاسی سرگرمی کی مخالفت نہیں کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کو عہدے کے مطابق پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ پتنگ، ترازو
بلہ نہیں صرف بلاول کام کر رہا ہے۔ پسماندہ اور نظر انداز علاقوں کی ترقی ہماری ترجیح ہے۔ عوام کی مدد سے منافقوں اور نکموں کو بے نقاب کریں گے۔ کوشش ہوگی۔ بانی پیٹا نے اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری دی ہے۔ مذاکرات کا مینڈیٹ محمود اچکزئی اور دیگر کو دیا گیا ہے۔ جو بھی فیصلہ ہوگا تحریک انصاف قبول کرے گی۔ ہماری سیاسی جدوجہد حقیقی آزادی کے لیے ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کل کراچی میں تاریخی جلسہ ہوگا۔ استقبال کرنے پر سندھ حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت کا رویہ ہمارے دل و دماغ پر نقش ہے۔ سندھ میں ہمیں نقل و حرکت کی اجازت ہے۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار۔ میدانی علاقوں میں شدید دھند کے ڈیرے، بالائی علاقوں میں یکبستہ موسم۔ بلوچستان میں درجہ حرارت منفی، کوئٹہ میں درجہ حرارت -3، قلات میں -6، زیارت میں -7 اور جوب میں -3 ریکارڈ۔ شہر قائد میں یکبستہ ہواؤں کا راج۔ سردی میں اضافہ، گزشتہ رات رواں موسم سرما کی سرترین رات ریکارڈ ہوئی۔ کراچی میں درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نیشنل بینک میں متوفی ملازمین کے بچوں کی ملازمت سے متعلق سماعت۔ سپریم کورٹ نے دوران سماعت سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت کی صدر نیشنل بینک کو 3 ماہ میں فیصلہ کر کے آگاہ کرنے کی ہدایت۔ عدالت کا درخواستوں کو اس وقت کی نافذ پالیسی کے تحت دیکھنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا متوفی ملازمین کے بچوں کی درخواستیں برسوں تک زیر التوا ہیں۔ جنرل پوسٹ آفس کے اس کا فیصلہ سابقہ پالیسیوں پر لاگو نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے مستقبل پر لاگو ہوتے ہیں۔ بچوں کو ملازمت سے متعلق پالیسی پر عمل نہ کرنا اصولوں کے خلاف ہے۔ وینزویلا نے امریکہ کو $4 ارب مالیت کا 30 ملین بیرل تیل دیا ہے۔ یہ پیسہ امریکہ کو جائے گا، کچھ وینزویلا کو اور کچھ تیل کمپنیز کو ملے گا۔ وینزویلا اب امریکہ کی عزت کرتا ہے، پہلے بالکل احترام نہیں کرتا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا امریکہ اور وینزویلا کے پاس دنیا کے 55% تیل کے ذخائر ہیں۔ اب امریکہ وینزویلا کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ ہم فیصلہ کریں گے کون سی تیل کمپنیز وینزویلا میں کام کریں گی۔ صدر ٹرمپ کی وینزویلا کے بعد میکسیکو میں بھی زمینی کارروائی کی دھمکی۔ بولے افسوس ہوتا ہے کہ میکسیکو کو کارٹلز چلا رہے ہیں۔ کارٹل امریکہ میں ہر سال 3 لاکھ افراد کو منشیات سے مار رہے ہیں۔ چین کے شہر ہانگزو میں پیپلز پولیس ڈے پر جدید ٹیکنالوجی کی نمائش۔ جدید ٹیکنالوجیز میں ڈرونز، AI چشمے، ٹریفک پیٹرول روبوٹس اور روبوٹک بائونک مچھلیاں شامل۔ روبوٹک مچھلیاں پانی میں گرم اشیاء کو ڈھونڈتی اور واٹر کوالٹی مانیٹرنگ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔